ہم ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لوگ جو ہے وہ فزکس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور ہم لوگ جو ہے وہ کلاس 10 کی فزکس جو ہے وہ آج سے اسٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ کورس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فزکس کی انٹروڈکشن کے بارے میں اچھا، ایک آج سے 10,000 سال پہلے سب سے پہلے اگر فزکس کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ یہ سمجھنا ہوگا کہ فزکس کہاں سے آیا ہے اور کس طریقے سے آیا ہے۔ تو فزکس جو ہے وہ آج سے اگر 10 سے 20,000 سال پہلے کی بات کی جائے تو ایک انسان کی کیا سوچ تھی؟ ایک انسان کی سوچ تھی کہ یہ آگ کیا ہے، آگ جو ہے وہ کیوں جلاتی ہے، پانی کیا ہے، پانی جو ہے، اسی طریقے سے سن کیا ہے، مون کیا ہے، ماؤنٹین کیا ہے، ڈے اور نائٹ کا پروسیس کیا ہے، کیا ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے یا سرکل ہے۔ تو انسانوں نے جو ہے وہ سرچنگ اور ایولیوشن کرنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ایک ہیومن بینگ ہے تو جو ہے وہ ہر چیز کو سیکھنے کی تجسس ہوتا ہے۔ تو انسانوں نے جو ہے وہ اپنے 5 سینسز کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو آبزرو کرا اور اسی آبزرویشن کی بنیاد پہ ایکسپیریمنٹ کرے۔ کسی بھی چیز کو آبزرو کرنا اور اسی آبزرویشن کی بنیاد پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کو ہم سائنس بولتے ہیں۔ سائنس جو ہے وہ ورڈ سینشیا سے مل کے بنا ہے جس کا مطلب ہے نالج حاصل کرنا۔ تو to get knowledge about anything is called science۔ اب سائنس میں جو ہے ہمارے پاس نیچرل فلسفی مطلب قدرتی طور پر جو چیزیں پائی جاتی ہے ان کی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ وجہ کو تلاش کرنے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نیچرل فلسفی کہتے ہیں۔ اب انسانوں نے کس طریقے سے آبزرویشن کری، کیسے ایکسپیریمنٹ کرے، ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس طریقے سے آئنسٹائن نے دیکھا کہ سیب جو ہے وہ اوپر سے گر رہا ہے۔ اب وہ دنیا کا کوئی پہلا سیب نہیں تھا جو درخت سے گر رہا تھا نیچے کی طرف، لیکن آئنسٹائن نے کیا کیا؟ آئنسٹائن نے جو ہے وہ اس کو آبزرو کرنا شروع کیا اور اسی آبزرویشن کی بنیاد پہ ہائپوتھیسس اور ایکسپیریمنٹ کرے اور ایک ریزلٹ پیش کر دیا۔ اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سائنس بولتے ہیں۔ سائنس کی جو ہے وہ 2 طریقے کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہمارے پاس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگ اور ایک جو ہے وہ لیونگ تھنگ۔ نان لیونگ تھنگ کو ہم فزیکل سائنس بولتے ہیں اور نان لیونگ تھنگ کو ہم لوگ بایولوجیکل سائنس بولتے ہیں۔ نان لیونگ تھنگ جیسے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بے جان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نان لیونگ تھنگ۔ لیونگ تھنگ جاندار چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ بایولوجیکل سائنس یا لیونگ تھنگ۔ اب نان لیونگ تھنگ میں ہم جن سبجیکٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ بے شمار ہے۔ میں یہاں پہ چند سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جیسے فزکس جو ہمارا کی سبجیکٹ ہے اس لیکچر کا، اسی طریقے سے کیمسٹری جو ہم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی پڑھیں گے، جیولوجی اینڈ جیوگرافی اباؤٹ ارتھ، میتھمیٹکس انشاءاللہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اس میں، اور کمپیوٹر سائنس۔ اسی طریقے سے نان لیونگ تھنگس جو ہے وہ بایولوجی مطلب اباؤٹ لیونگ تھنگس جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بایولوجی سبجیکٹ ہے جس میں ہم انسانوں اور جانوروں کے بارے میں اور پلانٹ اور اینیمل کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں فزکس کے بارے میں۔ تو فزکس کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کو ڈیفینیشن نہیں آتی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ٹیچر جو ہے وہ اچھی طریقے سے ان کو پڑھاتے نہیں ہیں یا واٹس دا ریزن کہ رٹی ڈیفینیشن جو ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں اور وہ 2-3
مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو میٹر ہم اب فزکس ہمارے پاس جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. فزکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ میٹر اور دوسری ہمارے پاس کیا ہے انرجی. اب میٹر ہمارے پاس کیا بلا ہے. میٹر ہم کس چیز کو بولتے ہیں. تو میٹر جو ہے وہ کوئی چیز جو جگہ گھیرے اور وزن رکھے. اگر اردو میں اس کی کو بتائے تو مادہ کہتے ہیں اس کو میٹر کو. تو وہ چیز جو جگہ گھیرے اور وزن رکھے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ میٹر کہلاتا ہے. جیسے ہماری باڈی ہو گئی, ہیومن کی باڈی ہو گئی, چیئر ہو گئی. اگر سمپل الفاظ میں میٹر کو بتائیں تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم میٹر کہتے ہیں. اسی طریقے سے انرجی تو کیپیسٹی آف ڈوئنگ ورک, کام کرنے کی صلاحیت کو ہم کیا کہیں گے انرجی کہیں گے. اب انرجی ہمارے پاس جو ہے وہ ہیٹ انرجی ہو گئی, لائٹ انرجی, میکینیکل انرجی اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف انرجیز ہوتی ہیں جو انشاءاللہ آگے والے وقتوں میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. رائٹ ناؤ یو آر اونلی شوڈ نو دیٹ کہ انرجی کیا ہوتی ہے اور میٹر کیا ہوتی ہے. تو سمپل الفاظ میں اگر فزکس کو ڈیفائن کریں تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا سائنس. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ فزکس جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں سائنس. فزکس کس چیز کی برانچ ہے سائنس کی برانچ ہے. تو فزکس از دا برانچ آف سائنس جس میں ہم کن دو چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں میٹر اور انرجی. اب ان کی اسٹڈی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں کس طریقے سے کنورٹ کیا جائے. تو اگر سمپل ڈیفینیشن جو ہے وہ فزکس کی ڈیفائن کریں تو فزکس جو ہے وہ سائنس کی برانچ ہے جس میں کو ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں کس طریقے سے کنورٹ کیا جائے. Physics is the branch of science that deals with the interaction یا interconversion of matter and energy. اب پہلے جو ہے بگ بینگ تھیوری کے مطابق میٹر اور انرجی جو ہے وہ ایک ساتھ تھے. اس ٹائم پہ ان کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا تھا بگ بینگ تھیوری کے. تو کیا ہوتا ہے بگ بینگ ہوتا ہے ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے میٹر الگ ہو جاتا ہے اور انرجی الگ ہو جاتا ہے. تو اب ہم آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں. آئنسٹائن کی فیمس ایکویشن بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. آئنسٹائن کی فیمس ایکویشن کیا ہے E=mc². یہاں پہ E کا مطلب کیا ہے انرجی, M کا مطلب کیا ہے ماس جو ہمارے پاس کیا ہے ایک میٹر ہے, C کیا ہے اسپیڈ آف لائٹ جو 3.8 ایکسپوننٹ 8 ہوتی ہے. تو انرجی کو میٹر میں اور میٹر کو انرجی میں ہم لوگ جو ہے وہ آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے وہ ریئل لائف میں جو ہے وہ میٹر کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. تو جیسے ہمارے گھروں میں جو بجلی وغیرہ آتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیم لگا ہوتا ہے جو آج کل جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت سارا چندہ جمع ہوا ہے اس کے لیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیم میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹربائن لگا ہوتا ہے جو گھوم رہا ہوتا ہے, پانی کی لہریں آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ موو کر رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ میٹر جو ہے وہ واٹر ہمارے پاس کیا ہے ایک میٹر ہے کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے جگہ گھیر رہا ہے اور وزن رکھ رہا ہے. تو میٹر جو ہے وہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کس انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک کانسیپٹ سمجھنے کا ہے کہ انرجی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے. کنزرویشن آف انرجی جو آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ انرجی نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے بلکہ ہم ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ کریں گے. تو ہمارے گھروں میں آتی ہے بجلی جس کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹریکل انرجی بولتے ہیں. الیکٹریکل انرجی ہمارے گھروں میں آتی ہے. جیسے ہی ہم لائٹ جلاتے ہیں تو ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. پھر لائٹ انرجی کس میں کنورٹ ہوتی ہے
جیسے ہی لائٹ جلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ انرجی کنورٹ ہوتی جاتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز میں۔ آپ سب کا جو ہے وہ بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس لیکچر کو سنا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں جو ہے وہ اس سے اور زیادہ اچھی نالج آپ کو ملے گی، کیونکہ نالج پوائنٹ آپ سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ کی all basic need will be fulfilled here. Thanks for watching. شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔